السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه۔ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التي انعمت علیکم وأوفوا بعہدی اوف بعہدکم وإیای فارہبون۔ اللہ تعالی نے قرآن مجید میں ہماری رہنمائی کے لیے بہت سارے واقعات اور پہلی قوموں کے حالات بیان فرمائے ہیں۔ سورۃ البقرہ کے اندر بھی کافی واقعات بیان ہوئے ہیں۔ ان میں سے جو بڑا واقعہ بیان ہوا ہے وہ بنی اسرائیل کا ہے۔ بنی اسرائیل یہ یعقوب علیہ السلام کی اولاد کو کہتے ہیں، چونکہ اسرائیل یہ یعقوب علیہ السلام کا لقب تھا۔ اس کا یہ عبرانی لفظ ہے اور اس کا عربی زبان میں معنی ہے عبداللہ، اللہ کا بندہ۔ یعقوب علیہ السلام کو اللہ نے 12 بیٹے عطا فرمائے اور ان 12 بیٹوں کی جو اولاد ہے ان کو بنی اسرائیل کہا جاتا ہے۔ ہر بیٹے سے آگے ایک پورا قبیلہ اور پورا خاندان وہ آگے چل نکلا، تو ان 12 بیٹوں کے 12 قبیلوں کو ہی بنی اسرائیل کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر وہ بنی اسرائیل کا واقعہ بیان کیا۔ بنی اسرائیل کا واقعہ بیان کرنے کا مقصد کیا تھا؟ ایک مقصد تو یہ تھا کہ یہ یہودی جو تھے نا، یہودی جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے ہجرت فرما کر مدینہ تشریف لائے تو اللہ تعالیٰ نے نبی مکرم رسول معظم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑے اعلیٰ اخلاق عطا فرمائے، بڑی میٹھی زبان تھی اور آپ کا لوگوں کے ساتھ بڑا ہی خوبصورت رویہ تھا۔ تو لوگ جو تھے نا وہ آپ کی اس شیریں مزاجی کی وجہ سے اور آپ کی میٹھی زبان کی وجہ سے دڑا دڑ اسلام کے اندر داخل ہو رہے تھے۔ تو یہودیوں نے یہ دیکھا کہ یہ مسلمان تو دن بدن بڑھتے جا رہے ہیں، چنانچہ انہوں نے ایک پروپیگنڈا شروع کیا، کہنے لگے کہ یہ جو ہے نا محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ اللہ کا سچا رسول نہیں ہے، یہ اللہ کا سچا نبی نہیں ہے، ہم کتاب والے ہیں، ہم شریعت والے ہیں، تو اگر یہ اللہ کا سچا رسول ہوتا تو بھلا ہمیں نہ خبر ہوتی، تو ہم نبیوں رسولوں کی اولاد اور شریعتوں کے مالک، تو جب ہم تمہیں کہہ رہے ہیں کہ یہ سچا رسول نہیں تو پھر تمہیں ہماری بات ماننی چاہیے۔ تو لوگ ان کے اس پروپیگنڈا کی وجہ سے
ذرا اسلام کی طرف آنے میں تھوڑا سا تردد محسوس کرنے لگے۔ اللہ تعالیٰ نے پھر ان یہودیوں کی ساری جو گندی تاریخ تھی کہ کس طرح یہ نبیوں کو تنگ کرتے تھے اور پریشان کرتے تھے اور یہ خود کتنے پانی میں تھے اور ان کی کیا صورت، اللہ تعالیٰ نے وہ سارے ان کے حالات لوگوں کے سامنے بیان کیے کہ یہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف پروپیگنڈا کر رہے ہیں، ذرا ان کے اپنے حالات دیکھو یہ کس طرح کے لوگ تھے، ان کا ماضی کیسا کیا تھا۔ تو اس لیے بھی اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے یہ سارے حالات بیان کیے۔ دوسرا ایک اور مقصد بھی تھا، وہ مقصد یہ تھا کہ ان یہودیوں کے اندر بڑے بڑے انبیاء آئے، بڑے بڑے رسول آئے، اور یہ جو یہودی تھے یہ نبی زادے تھے، رسول زادے تھے، اور یہ سیدوں کی اولاد سمجھے جاتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے نا امت محمدیہ کو بھی تنبیہ فرمائی کہ دیکھو تمہارے سے پہلے جو قیادت و سیادت تھی، جو اللہ تعالیٰ نے یعنی ان کے سروں کے اوپر قیادت کے تاج رکھے ہوئے تھے اور یہ حکومت کیا کرتے تھے، اللہ نے ان کو بہت زیادہ مرتبہ دیا، دنیا میں ان کا ایک نام چلتا تھا یہودیوں کا۔ لیکن جب انہوں نے اللہ کی نافرمانیاں کی، جب انہوں نے اللہ کی بغاوتیں کی، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو اوج ثریا سے گرا کر اللہ نے ان کو بندر اور خنزیر بنا دیا تھا۔ تو اس لیے یہاں پر ایک تنبیہ امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی ہے کہ دیکھ لینا، اگر تم نے بھی اسی طرح کی حرکتیں کر لی اور تم نے وہی طرز عمل اپنایا جو یہودیوں کا طرز عمل تھا، تو پھر یاد رکھنا جس طرح اللہ نے ان کو ذلیل و رسوا کر دیا تھا، اسی طرح اللہ تمہیں بھی ذلیل و رسوا کر دے۔ تمہیں کوئی سرخاب کے پر نہیں لگے ہوئے، تم کوئی اللہ کی اولاد نہیں ہو کہ تم جو مرضی کرتے رہو، تمہیں اللہ کچھ بھی نہیں کہے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان دو مقصدوں کے لیے یہاں پر بنی اسرائیل کے واقعات کو بیان کیا۔ بنی اسرائیل کو اللہ نے مخاطب کر کے فرمایا کہ اے یعقوب علیہ السلام کے بیٹو، اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، کہ یاد کرو میری نعمت کو جو میں نے نعمت تمہارے اوپر عطا کی۔ یہاں نعمت سے کون سی نعمت مراد ہے؟ یہ دنیا کا مال و دولت اور دنیا کی سج دج اور دنیا کا کر و فر اور دنیا کی ٹھاٹ باٹ اور یہ دنیا کے مال و متاع، یہ یہاں پر مراد نہیں ہے نعمت سے۔ نعمت سے مراد ہے دین کی نعمت، اسلام کی نعمت۔ تو فرمایا اس دین کی نعمت کو یاد کرو جو میں نے تمہیں عطا کی تھی، اور یہی نعمت اللہ نے امت محمدیہ کو بھی عطا کی۔ قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ آج میں نے اپنا دین تمہارے اوپر مکمل کر دیا اور میں نے اپنی نعمت کو تمہارے اوپر پورا کر دیا۔ تو نعمت سے مراد دین کی نعمت ہے، لہذا یہ دین اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اللہ جس کو عطا فرما دے، میرے اور آپ کے پیارے پیغمبر پیر و مرشد ہادی و رہنما پیشوا مقتدا ساری کائنات کے امام سردار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اور یہ صحیح بخاری میں ہے کہ من یرد اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین۔ جب اللہ کسی کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کر لیتے ہیں تو اللہ اس کو دین کا فہم اور دین کی سمجھ اللہ عطا فرما دیتے ہیں۔ اس کا معنی کہ جس کو دین کی سمجھ مل گئی، سمجھ کو کہ اللہ کی اس کے اوپر بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑا احسان ہے، تو یہاں نعمت سے مراد دین کی نعمت۔ اللہ تعالیٰ نے پھر بنی اسرائیل کو کچھ آگے نصیحتیں بھی فرمائی۔ ایک نصیحت اللہ نے یہ فرمایا کہ وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ،
کہ حق اور باطل کو آپس میں مکس اپ نہ کیا کرو. حق اور باطل ان کو ملا جلا کر لوگوں کے سامنے مسئلے نہ بیان کیا کرو. حق حق ہے، باطل باطل ہے. یاد رکھیے کہ جو باطل ہوتا ہے نا اس کو لازماً کچھ نہ کچھ وہ حق کا سہارا چاہیے ہوتا ہے، اور باطل کبھی تنہا میدان میں نہیں آ سکتا، کچھ نہ کچھ وہ حق کا سہارا لیتا ہے، تب وہ میدان میں آنے کی کوشش کرتا ہے. لہذا لیکن جب حق اور باطل کو مکس کیا جائے گا تو اس وقت نقصان حق کا ہوگا، باطل فائدے میں رہے گا. جب آپ کوئی دو چیزوں کی ملاوٹ کرتے ہیں، ان میں سے ایک اصلی ہے ایک نقلی ہے، جب دونوں کو مکس کر کے آپ مارکیٹ میں لائیں گے تو اس میں نقصان اصلی کا ہوگا یا نقلی کا ہوگا؟ نقصان اصلی کا ہوگا. نقلی چیز جو ہے وہ تو فائدے میں چلی گئی، وہ تو اصلی کے بھاؤ بک گئی، اس کا تو فائدہ ہو گیا. لہذا میرے بھائیوں جب باطل حق کے ساتھ مل کر آتا ہے تو اس کو حق کی سپورٹ چاہیے ہوتی ہے، تو یہ حق جو ہوتا ہے وہ ہمیشہ اکیلا میدان میں آتا ہے. اسی لیے اقبال نے ایک بڑی خوبصورت بات کہی تھی. اس نے کہا تھا کہ حق باطل دو ہی پسند ہے اور حق لا شریک ہے، میان حق و باطل میں شرکت نہ کر قبول. کہتا ہے حق اور باطل کو مکس نہ کر کے لوگوں کے سامنے میں. میرے بھائیوں بعض لوگوں کو دیکھا وہ کہتے ہیں کہ یہ ایک کتاب ہے جو ہم پڑھتے ہیں اور اس کی لوگوں کو تبلیغ کرتے ہیں، چلو مان لیا جی اس میں کچھ ضعیف واقعات ہیں، اس میں کچھ من گڑت حدیثیں ہیں، ہم مان لیتے ہیں، لیکن آخر اس میں کچھ اچھی باتیں بھی تو ہیں. میری آپ بات سمجھے ہیں نا، اس میں کچھ اچھی باتیں بھی تو ہیں. میرے بھائی جو حق ہوتا ہے نا اس کے لیے یہ جملہ نہیں بولا جاتا کہ اس میں اچھی باتیں بھی ہیں. حق وہ ہوتا ہے جس میں آپ یہ جملہ بولیں کہ اس میں اچھی باتیں ہی ہیں. جب اچھی باتیں ہی ہوں گی تو وہ حق ہوگا. جس میں اچھی باتیں بھی ہوں گی اس کا معنی کہ اس کے اندر حق کے اندر آمیزش کی گئی ہے، ملاوٹ کی گئی ہے. لہذا میرے بھائیوں جو حق ہے نا، جو جس کے اندر اچھی باتیں ہی ہیں وہ صرف قرآن ہے اور حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح احادیث. بس یہ حق ہے، قرآن اور حدیث حق ہے، اس کے علاوہ جو کچھ ہے وہ باطل ہے. قرآن اور حدیث کے علاوہ جو کچھ بھی ہے وہ باطل ہے. اگر قرآن کے ساتھ کوئی تیسری چیز لگا لو، کوئی چوتھی چیز ملا لو تو وہ آپ باطل ملائیں گے. حق صرف قرآن اور حدیث ہے. میرے اور آپ کے پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا سے جانے لگے آپ نے امت کو ایک نسخہ بتایا تھا کہ ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنت نبیہ. دو چیزیں تمہارے اندر چھوڑ کے جا رہا ہوں اور تمہیں گارنٹی اور ضمانت دے کے جا رہا ہوں، جب تک تم ان دو چیزوں کو مضبوطی سے پکڑے رکھو گے تو کبھی تم شیطان کے ہتھے نہیں چڑھو گے. فرمایا وہ دو چیزیں کون سی ہیں؟ ایک اللہ کی کتاب ہے اور ایک محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے. بس یہ دو چیزیں، یہ حق ہے. تو اللہ نے پہلی نصیحت کیا فرمائی؟ وَلَا تَلْبِسُ الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ. دوسری اللہ نے یہ نصیحت فرمایا کہ وَتَكْتُمُ الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ کہ یہودیوں تم حق کو چھپا جاتے ہو حالانکہ تم جانتے ہو. تو حق بات کو چھپا جانا، لوگوں کو نہ بیان کرنا، یہ بھی ایک یہودیت کی علامت ہے. میرے پیارے عزیز بھائیوں آج کئی ایسے علماء ہیں،
کئی ایسے خطبا ہیں، کئی ایسے واعظین ہیں کہ وہ اپنی مسجدوں کی انتظامیہ، مسجدوں کے صدر اور جنرل سیکرٹری اور ان کے تیور دیکھ کر لوگوں کو مسئلے بیان کرتے ہیں۔ یہ بہت بڑی غلط بات ہے۔ مسئلہ حق بیان کرو، چاہے وہ کسی کے بھی خلاف جا رہا ہے۔ یہ ہے اصل دین، یہ ہے اصل اسلام۔ اللہ نے فرمایا کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ وہ لوگوں کو دیکھ کر نا مسئلہ چھپا جاتے ہیں۔ اچھا میں نے اگر یہاں سچی بات کہہ دی تو پھر مسئلہ بڑا خراب ہو جائے گا، صدر صاحب ناراض ہو جائیں گے، جنرل سیکرٹری صاحب بگڑ جائیں گے، مجھے پتہ نہیں جواب ہو جائے گا، میں کیا کروں گا، کیا بنے گا۔ نہیں، اللہ نے ارشاد فرمایا مسئلہ حق بیان کرو۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کو صحیح مسئلے کا پتہ ہو اور وہ صرف لوگوں کے خوف کی وجہ سے مسئلہ چھپا جائے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ گونگوں میں سے ایک گونگا شیطان ہے۔ کتنی سخت بات اللہ کے کہ وہ ایک گونگا شیطان ہے جو مسئلہ جانتا ہوا بھی وہ چھپا جاتا ہے لوگوں کے ڈر کی وجہ سے، خوف کی وجہ سے۔ آگے اللہ نے ایک تیسری نصیحت فرمائی بنی اسرائیل کو، فرمایا کہ اے بنی اسرائیل اتأمرون الناس بالبر وتنسون انفسکم، لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو اور خود بھول جاتے ہو، لوگوں کو کہتے ہو نماز پڑھنی چاہیے، لوگوں کو کہتے ہو روزہ رکھنا چاہیے، سچ بولنا چاہیے، دغا نہیں کرنا چاہیے، جھوٹ نہیں بولنا چاہیے، لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو اور وہ جس کا لوگوں کو حکم دیتے ہو خود اس پر عمل نہیں کرتے۔ اللہ اکبر۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہنم کے اندر ایک ایسا شخص ہوگا کہ اس کی انتڑیاں باہر گری پڑی ہوں گی اور وہ ان انتڑیوں کے ارد گرد بڑی تیز رفتاری کے ساتھ چکر لگا رہا ہوگا اور بڑی اونچی اونچی آواز کے ساتھ چیخو پکار کر رہا، لوگ وہاں جمع ہو جائیں گے کہ کیا بات ہے، اس کو کیا مسئلہ ہے، ہم تو جہنم میں پہلی اذیت سے دو چار ہیں اور اس کی چیخو پکار نے ہمیں اور پریشان کر رکھا ہے۔ جا کر پوچھیں گے کہ کیا بات ہے، یہ تیرے سارے پیٹ کی انتڑیاں باہر اور تو اس کے ارد گرد چکر، کیا مسئلہ ہے تیرا؟ وہ کہے گا میں وہ بدبخت ہوں کہ میں دنیا میں لوگوں کو واعظ کرتا تھا، تقریریں کرتا تھا، خطبے دیتا تھا، نیکی کی تلقین کرتا تھا، برائی سے منع کرتا تھا، لیکن میں خود وہ کرتا تھا کہ جس سے لوگوں کو منع کرتا تھا اور وہ نہیں کرتا تھا جس کا لوگوں کو حکم دیتا تھا۔ آج اللہ نے اس کی سزا مجھے یہ دی ہے کہ یہ میری انتڑیاں باہر پڑی ہیں اور میں اس کے ارد گرد چکر کاٹ رہا ہوں۔ یہ ہے وہ بد عمل قسم کے واعظ، بد عمل قسم کے خطیب جن کو اللہ قیامت والے دن یہ سزا دے۔ میرے بھائیوں، پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے نا بنی اسرائیل پر ہونے والے اپنے یعنی اس کے بعد اللہ نے پھر چار وہ طریقے بیان کیے کہ جن طریقوں کے ساتھ نا عام طور پر لوگ اپنے مجرم چھڑا کر لے جاتے ہیں۔ ان میں سے پہلا طریقہ کیا ہوتا ہے؟ کہتے ہیں جی یہ ہمارا جو مجرم ہے، یہ جو آپ کا مجرم ہے ہمارا، یہ بڑا عزت دار آدمی ہے، آپ اس کو چھوڑ دیں، اس کی جگہ پر ہمارا کوئی اور بندہ پکڑ کے لے جائیں۔ ایک طریقہ یہ ہوتا ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ نہ، یاد رکھو قیامت والے دن جس کا جرم ہوگا اپنے جرم کے بدلے میں اسی کو پکڑا جائے گا۔ یہ نہیں ہوگا کہ باپ کہے میری جگہ پر میرے بیٹے کو پکڑ لو یا بیٹا کہے میری جگہ پر میرے باپ کو پکڑ لو، ایسا نہیں ہوگا۔ فرمایا لا تجزی نفس عن نفس شیئا، کسی جان نے کسی جان کی جگہ پر کوئی کفایت نہیں کرنی۔ اور دوسرا طریقہ کیا ہوتا ہے کہ رشوت دے کر مجرم کو چھڑا لیا جاتا ہے۔ اللہ نے فرمایا اپنے دماغ درست کر کے آنا، قیامت والے دن میرے ہاں رشوت بھی نہیں چلے گی، ولا یؤخذ منها عدل، وہاں رشوت نہیں لی جائے گی۔ اور تیسرا طریقہ مجرم چھڑانے کا کیا ہوتا ہے کہ کوئی بہت بڑی سفارش تلاش کی جاتی ہے اور سفارش کے ساتھ اپنا مجرم چھڑا لیا جاتا ہے۔ اللہ نے فرمایا ولا تنفعها شفاعت، وہاں سفارش بھی کام نہیں کرے گی۔ کون سی سفارش؟
سفارش جس کا عقیدہ وہ مشرکین اور کفار رکھتے تھے. کیا عقیدہ تھا ان کا سفارش کے بارے میں؟ وہ کہتے تھے ہمارے انبیاء، ہمارے صلحاء، ہمارے اتقیاء، ہمارے پیر اور مرشد وہ اتنی طاقت کے مالک ہیں کہ اللہ کے سامنے اگر وہ اڑ کے بیٹھ جائیں گے تو اپنی بات منوا کر اٹھیں گے، اتنی طاقت کے مالک ہیں. اللہ نے فرمایا نا نا نا، اللہ کسی کی نہ محبت کے آگے مجبور ہوتا ہے نہ کسی کی طاقت کے آگے مجبور ہوتا ہے، لہذا وہاں پر سفارش نہیں چلے گی. ہاں سفارش چلے گی تو کس کی؟ فرمایا اس کی سفارش چلے گی جس کو اللہ اجازت دے گا سفارش کرنے کی. من ذا الذی یشفع عنده الا بِإِذْنِهِ، کون ہے جہاں جو وہاں سفارش کر سکے مگر اللہ کی اجازت کے ساتھ. دوسری بات اللہ نے سمجھائی کہ یاد رکھنا سفارش بھی اس آدمی کے بارے میں کی جا سکے گی کہ جس کے بارے میں اللہ خود اجازت دے گا کہ ہاں اس کے بارے میں سفارش کر لو، میں تمہارے سفارش کرنے سے اس کو بخش دوں گا. اور اللہ یاد رکھیں کہ کسی مشرک اور بدعتی کے بارے میں سفارش کرنے کی اللہ اجازت نہیں دے. ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ کسی مشرک کے بارے میں اللہ کہے کہ سفارش کرو. ابراہیم علیہ السلام اپنے باپ وہ مشرک آزر کی سفارش کریں گے، یا اللہ میرے باپ کو بخش دے، میں نے تیرے لیے اتنی قربانیاں دی، میں نے تیرے لیے اتنے بڑے بڑے معاملات سر انجام دیے، تو میرے لیے میرے باپ کو بخش دے. اللہ فرمائے گا نا ابراہیم تجھے یہ بات یاد نہیں، میرا قانون اٹل ہے، میں نے یہ بات کہہ دی ہوئی ہے کہ جس کی موت شرک پر آئے گی اس کے لیے جنت حرام ہے، جہنم واجب ہے. اگرچہ تیرا باپ ہے لیکن مرا شرک پہ تھا، لہذا اس کے لیے بھی بخشش نہیں ہے اگرچہ تیرا باپ ہے. یا اللہ میری خاطر میرے باپ کو چل بخش دے، تجھے کون پوچھنے والا؟ فرمایا یہ بات ٹھیک ہے مجھے کوئی پوچھنے والا نہیں، لیکن میرا قانون بھی تو ہے، میرا اصول بھی تو ہے، میں تیرے مشرک باپ کو نہیں بخشوں گا. جناب ابراہیم علیہ السلام کو حکم ہوگا اپنے پاؤں کی طرف دیکھ، پاؤں کی طرف دیکھیں گے، ان کے باپ کو ایک بچو کی شکل میں کنورٹ کر دیا جائے گا جس کے اوپر پخانہ لگا ہوا ہوگا. جناب ابراہیم اپنا رخ، اپنا چہرہ دوسری طرف موڑ لیں گے، فرشتے ان کے باپ کو پکڑ کے جہنم کے اندر پھینک دیں گے. ابراہیم اپنے باپ کو بھی اللہ سے سفارش کر کے بخشوا نہیں سکتے. تو مجرم چھڑانے کا پہلا طریقہ جان کے بدلے میں جان، یہ بھی کام نہیں آئے گا. دوسرا طریقہ سفارش، یہ بھی کام نہیں آئے گا. تیسرا طریقہ رشوت، یہ بھی کام نہیں آئے گا. اور چوتھا ایک طریقہ ہوتا ہے مجرم چھڑانے کا، وہ کیا؟ یہ پکڑنے والا افسر بڑا سخت ہے، نہ کسی کی سفارش مانتا ہے، نہ رشوت لیتا ہے، نہ بندے کی جگہ بندہ لیتا ہے، بڑا ہی سخت ہے. اچھا پھر ہم کیا کرتے ہیں؟ ایک بہت بڑا لشکر ترتیب دیتے ہیں اور ایک بہت بڑا دھاوا بول کر ہم جیل سے اپنے بندے چھڑا کر لے آتے ہیں، اپنا مجرم وہاں سے بھگا لاتے ہیں، وہ جیل کی سلاخیں توڑ دیں گے اور وہاں سے اپنا ہمارا بندہ نکل آئے گا. ایک یہ بھی طریقہ ہوتا ہے کہ زبردست دھاوا بول کر مجرم چھڑا لانا. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ، اپنا دماغ درست کر لینا کہ تم قیامت والے دن کوئی بڑا دعویٰ بول کر اپنے مجرم جہنم سے نکال نہیں سکو گے. لہذا چاروں طریقے وہاں پر کام نہیں آئیں گے. تو پھر کون سا طریقہ وہاں کام آئے گا؟ اپنا عقیدہ، اپنا عمل. لہذا میرے بھائیوں، میرے اور آپ کے پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پیاری بیٹی سیدہ فاطمہ کو کہہ دیا تھا کہ اے میری بیٹی یاد رکھنا، اگر تیرے پلے کچھ عمل ہوئے تو یاد رکھنا قیامت کے دن بخشش ہوگی. اگر تو صرف اسی سہارے پہ رہی کہ میرا باپ نبیوں رسولوں کا سردار ہے، لہذا قیامت کے دن مجھے کون پوچھنے والا؟ آپ نے فرمایا تھا یا فاطمہ بنت محمد، اے فاطمہ بنت محمد اعملی، عمل کرنا. فرمایا کہ اس عمل کی وجہ سے ہی کل قیامت کے دن تیرا چھٹکارا ہوگا. اگر تیرے پلے عمل نہ ہوا تو یاد رکھنا میری بیٹی ہونا قیامت کے دن تیرے لیے فائدے مند ثابت نہیں.
میرے بھائیو سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا ان کے پلے عمل تھا، عقیدہ تھا، اسلام تھا، ایمان تھا، تو اللہ نے کتنا مرتبہ ان کو عطا کرنا ہے سیدہ تو نساء الجنہ، کہ وہ جنت کی عورتوں کی اللہ نے ان کو سردار بنا دیا ہے. تو یہ ایک بہت بڑا ان کے لیے اعزاز ہے. تو میرے بھائیو اللہ تعالیٰ نے یہ ساری باتیں اس کے اندر بیان فرمایا کہ ایسا نہیں ہو. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے نا بنی اسرائیل پر جو احسانات تھے وہ کچھ احسانات بیان کیے. مثلا پہلا احسان اللہ نے بیان کیا کہ یہ جو تھے نا بنی اسرائیل، ان کے اوپر فرعون ظلم بڑے کرتا تھا، ان کی بچیوں کو زندہ رکھتا تھا لونڈیاں بنانے کے لیے، اور ان کے بچوں کو قتل کر دیتا تھا. تو اتنا ظالم دردناک وہ درندہ تھا فرعون. تو اللہ تعالیٰ نے پھر ان کی آزادی کے لیے جناب موسیٰ علیہ السلام کو پیدا کیا. پھر اللہ نے حکم دیا کہ موسیٰ اپنی ساری قوم بنی اسرائیل کو رات کے وقت لے اور یہاں سے یہ سارا مصر کا ملک چھوڑ دے اور ان کو لے کر نکل پڑ. پہلے سے پوری پلاننگ تھی، رات کے وقت سارے نکل پڑے اور لاکھوں کی تعداد میں تھے وہ. یہ نہیں کوئی 1000 2000 10 20 ہزار، لاکھوں کی تعداد میں بنی اسرائیل انہوں نے مصر کا ملک چھوڑا اور اب نکل پڑے. اب ادھر یہ نکلے، اب ادھر اللہ نے فرعونیوں کے دل میں بات ڈال دی کہ دیکھو وہ بنی اسرائیل جا رہے ہیں پکڑو ان کو پیچھے. وہ ان کو پکڑنے کے لیے پیچھے سے آئے. جناب موسیٰ علیہ السلام اور ان کی ساری قوم جب آگے گئے، آگے سمندر آ گیا جس کو بحر قلزم کہتے ہیں. جب وہاں پر پہنچے تو کہنے لگے کہ اے موسیٰ علیہ السلام کہ اب بتا کیا کریں، کہ آگے سمندر کی موجیں ہیں اور پیچھے نظر ڈالتے ہیں تو فرعون اور اس کی فوجیں ہیں. اب بتا ہمیں درمیان میں لا کر مروا دیا. اور قرآن نے ان کا یہ جملہ نقل کیا. انہوں نے کہا کہ وقال اصحاب موسیٰ انا لمدرکون، کہ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھی کہنے لگے کہ ہم تو بس پکڑے گئے، ہم تو مارے گئے، اب کیا بنے گا. جناب موسیٰ علیہ السلام نے ان کو فرمایا، کہنے لگے کہ ان معی ربی سیہدین، میرے ساتھ میرا رب ہے، وہ میری ضرور رہنمائی کرے گا کہ اب ہم نے کیا کرنا ہے. لہذا میں اپنے رب کی رحمت سے بالکل مایوس نہیں ہوں، اگرچہ حالات جیسے کیسے بھی ہوں، لیکن جو اللہ کا بندہ ہوتا ہے وہ کسی حالت میں بھی وہ مایوس نہیں ہوتا. جناب موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں میرے ساتھ میرا رب ہے، وہ میری رہنمائی کرے گا. مفسرین نے نا ایک بڑا اچھا نقطہ بیان کیا ہے. وہ کیا کہتے ہیں کہ جب اللہ کے رسول غار میں تھے، جب اللہ کے رسول غار میں تھے، غار ثور، اور جب آپ ہجرت کے لیے نکلے تھے تو جب غار میں تھے نا تو 3 راتیں آپ غار ثور میں ٹھہرے. ایک وقت آیا کہ مشرکین مکہ تعاقب کرتے کرتے اس غار کے منہ پر پہنچ گئے. جب منہ پر پہنچے تو جناب ابو بکر رضی اللہ عنہ اللہ کے رسول سے عرض کرتے ہیں اللہ کے رسول اب تو وہ بالکل سروں پہ آ گئے. اب انہوں نے اپنے قدموں کی طرف دیکھا تو ان کی تو نظر سیدھی ہمارے اوپر پڑے گی تو ہم تو پکڑے جائیں گے، اب تو ہمارے پاس کوئی راستہ نہیں ہے بھاگنے کا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے ابو بکر تو کیوں پریشان ہوتا ہے، لا تحزن ان اللہ معنا، تے اے ابو بکر تو پریشان نہ ہو اس لیے کہ بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے، اللہ ہمارے ساتھ ہے. اور موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ لاکھوں کی تعداد ہے، لیکن موسیٰ علیہ السلام کیا کہہ رہے ہیں، ان معی ربی، بے شک میرا رب میرے ساتھ ہے. کیا کہا، میرا رب میرے ساتھ ہے. اور محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہہ رہے ہیں، بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے. اچھا میرے ساتھ ہے اور ہمارے ساتھ ہے، کوئی فرق ہے کہ نہیں ہے؟ اللہ کے نبی کے ساتھ صرف ایک ابو بکر صدیق ہے
اور آپ کہہ رہے ہیں، فرما رہے ہیں کہ بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ کیا مانا؟ کہ جس طرح میرے ساتھ ہے اسی طرح تیرے ساتھ ہے، جس طرح تیرے ساتھ ہے اسی طرح میرے ساتھ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھ ابو بکر کو بھی شامل کیا، لیکن موسیٰ علیہ السلام نے لاکھوں میں سے کسی کو اپنے ساتھ شامل نہیں کیا۔ سبب کیا تھا؟ کہ موسیٰ علیہ السلام کو ان لاکھوں کی تعداد پر وہ اعتماد نہیں تھا جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اکیلے ابو بکر پر اعتماد تھا۔ اس لیے کہا تھا کہ بے شک اللہ ہمارے ساتھ۔ تو موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے پھر آگے 12 راستے بنا دیے۔ جب موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم وہ سارا سمندر پار کر کے دوسرے کنارے پہ چلی گئی، اب اللہ نے وہ فرعون کے اور اس کے لشکر کے بھی دل میں بات ڈالی کہ راستے تو بنے ہوئے ہیں، چلو تم بھی پیچھے۔ اب وہ پیچھے گئے تو اب اللہ نے جس پانی کو حکم دیا ہوا تھا رک جا، جب سارا وہ فرعون کا لشکر، اس کی ساری فوج، اس کے سارے اہلکار اور اس کے سارے پیروکار جب اندر آ گئے، جب سارے اندر آ گئے، اللہ نے فوراً وہ پانی کو حکم دیا اب تو چل پڑ۔ پانی چل پڑا۔ اب وہ سارے کے سارے غوطہ کھا کھا کر اندر ہی مر گئے ڈبکیاں لے کر۔ اللہ نے ان کو غرق کر کے ختم کر دیا۔ تو اللہ نے موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل پر پہلا احسان بیان کیا کہ دیکھو میں نے تمہاری آنکھوں کے سامنے تمہارے دشمن کو غرق کیا اور تمہیں میں نے فرعون کے ظلم و ستم سے نجات دی۔ دوسرا اللہ نے احسان یہ بیان کیا کہ دیکھو ایک وقت تھا کہ جب موسیٰ علیہ السلام 70 آدمی لے کر طور پہاڑ پر گئے تھے اور تم نے پیچھے وہ بچڑے کو اپنا معبود پکڑ لیا اور اس کی عبادت پہ لگ گئے اس منافق سامری کے کہنے پر۔ تو جب موسیٰ علیہ السلام واپس آئے اپنے بھائی کو داڑھی اور سر کے بالوں سے پکڑ لیا کہ میرے پیچھے آپ نے ان کو سمجھایا کیوں نہ، آپ نے ان کی تربیت کیوں نہ کی، یہ کیوں شرک پہ لگ گئے؟ جناب ہارون کہنے لگے کہ میرے ماں جائے بھائی ذرا میری بات تو سن، پہلے میرا موقف تو سن۔ میں نے تو ان کو ایڈی چوٹی کا زور لگایا تھا سمجھانے کے لیے، لیکن یہ میری بات مانتے ہی نہیں تھے، یہ میری بات سنتے ہی نہیں تھے۔ اللہ تعالیٰ نے جناب موسیٰ علیہ السلام کے دعا کرنے پہ تو ان کا شرک جیسا گناہ بھی اللہ نے معاف کر دیا۔ اللہ نے فرمایا کہ دیکھو ایک وقت تھا کہ تم نے بچڑے کو معبود پکڑ لیا، ثم اتخذتم العجل من بعده وانتم ظالمون ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشکرون۔ ہم نے تمہارے اس شرک جیسے سب سے بڑے جرم کو بھی ہم نے کیا کر دیا؟ معاف کر دیا۔ اس کے بعد اللہ نے تیسرا احسان جتلایا، فرمایا کہ دیکھو نا وہ تمہارے 70 آدمی جب کوہ طور پر گئے اور انہوں نے وہاں اللہ کو دیکھنے کا مطالبہ کر دیا، یہ میں نے کل بھی بات بیان کی تھی۔ تو فرمایا اس وقت کیا ہوا؟ اللہ کو غصہ آیا، ایک چیخ آئی، 70 کے 70 وہاں موت کی آغوش میں چلے گئے۔ موسیٰ علیہ السلام نے پھر اللہ سے دعا کی، یا اللہ ان کو زندہ کر دے، میں کیا جا کر قوم کو جواب دوں گا؟ میں نے موسیٰ علیہ السلام کی دعا کی وجہ سے میں نے ان 70 آدمیوں کو زندہ کر دیا۔ تو یہ اللہ نے ایک تیسرا احسان بیان کیا، فرمایا ثم بعثناکم من بعد موتکم لعلکم تشکرون۔ فرمایا پھر ایک چوتھا احسان، جب تم یہاں مصر چھوڑ کر بحر قلزم کراس کر کے آگے وادی سینین میں گئے، وہاں جنگل بیابان تھا، کوئی رہائشیں نہیں تھی، وہاں کوئی کسی قسم کا انتظام نہیں تھا، تو ہم نے تمہارے اوپر سایہ کیا۔ کس کا؟ فرمایا ہم نے بادلوں کا سایہ تمہارے اوپر کر دیا۔ بادل آتے تھے تمہارے اوپر سایہ کر دیتے تھے، تم جدھر جدھر جاتے تھے ادھر ادھر بادل چلتا تھا۔ اللہ نے بادلوں کو تمہارا مطیع کر دیا، فرما بردار کر دیا، یہاں تک کہ اگر ایک بہت بڑے بادلوں کا ایک جمگٹا ہوتا تو اگر چند افراد وہ اپنے لشکر میں سے نکل کر کسی کام کاج کے لیے دور جانا ہوتا
چند افراد نے 2 4 5 تو اس بادل میں سے ایک ٹکڑا الگ ہوتا، وہ ان کے اوپر سایہ کرتا کرتا ساتھ ساتھ جا رہا ہوتا، جس طرح چھتری اوپر سایہ کرتی ہے۔ اللہ نے اتنے لاڈ کیے تھے بنی اسرائیل کے ساتھ۔ پھر اللہ نے فرمایا 5واں احسان تمہارے اوپر یہ کہ جب تم گئے تھے نا جنگل بیابان کے اندر، وہاں نہ کوئی ریسٹورنٹ تھے، نہ ہوٹل تھے، نہ وہاں پر کوئی کھانے پینے کا سامان، نہ وہاں پر گھرداری، تو کچھ بھی نہیں تھا۔ اللہ نے تمہارے اوپر کتنا بڑا احسان کیا، ریڈی میڈ کھانا اللہ نے آسمان سے تمہارے لیے اتار دیا، وہ من اور سلوہ کی شکل میں۔ صبح کے وقت من اترتا، شام کے وقت سلوہ اترتا، اور یہ من یہ ایک میٹھی غذا ہوتی، اور سلوہ یہ روسٹ کیے ہوئے یعنی وہ پرندے ہوتے جو آ کر ان کے پاس بیٹھ جاتے، آرام سے جا کر پکڑتے، کھال اتارتے، اندر بہترین روسٹ کیا ہوا جانور مزے سے کھاتے۔ اللہ نے ایسا کمال کا انتظام ان کے لیے فرمایا، یہ بھی ہم نے تمہارے اوپر انتظام۔ اس کے بعد فرمایا کہ تم نے خود موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ کتنا کو عرصہ ہم یہ من سلوہ کھاتے رہیں گے، ہمیں کوئی زمینی پیداوار چاہیے، یہ ہمیں کوئی پیاز، کوئی لہسن، کوئی مسور، کوئی سبزیاں ترکاریاں، کوئی غلہ، کوئی اناج، یہ ہمیں چاہیے، ہمیں یہ چیزیں مہیا کر۔ تو جناب موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی، اللہ نے فرمایا سامنے جاؤ نا، یہ بیت المقدس ہے، اس بیت المقدس میں چلے جاؤ، وہاں پر جا کر اپنی رہائشیں اور آس پاس جتنی زمینیں ہیں ان میں کھیتی باڑی کرو، اور اپنے لیے زمین کی پیداوار اگاؤ اور کھاؤ، مزے کرو۔ تو قوم والے کہنے لگے کہ اے موسیٰ علیہ السلام، ہمیں پتا چلا ہے کہ اس شہر کے اندر بڑے زبردست جنگجو قسم کے لوگ رہتے ہیں، ہم وہاں پر جائیں گے وہ تو ہمیں تکا بوٹی کر دیں گے، کیا بنے گا ہمارا؟ موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں میں اللہ کا نبی تمہیں کہہ رہا ہوں کہ تم جاؤ گے بغیر کسی مزاحمت کے، تمہیں سارے کا سارا وہ جو ہے نا بیت المقدس تمہیں دے دیا جائے گا، تمہیں وہاں پر کوئی قربانی، مال خون کی قربانی نہیں دینی پڑے گی۔ بالکل ایسے ہی جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے خوشخبری سنا دی کہ اپنے ساتھ 10,000 کا لشکر تو لے کے چلا جا مکہ فتح کرنے کے لیے، اور اللہ نے چند گھنٹوں کے اندر سارے کا سارا مکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے فتح کر دیا، کوئی خون ریزی نہیں ہوئی، کوئی وہاں پر لڑائی جھگڑا نہیں ہوا، سارے کا سارا فتح مکہ جو تھا آرام سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قبضے میں آ گیا۔ بالکل اسی طرح جناب موسیٰ علیہ السلام کو بھی اللہ نے خوشخبری سنائی تھی، لیکن وہ جو بنی اسرائیل تھے نا، ان کی طبیعتیں، ان کے مزاج، ان کے اندر سرکشی تھی، نافرمانی تھی۔ انہوں نے کہا کہ فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ کہ اے موسیٰ ہم تو نہیں اس شہر میں جائیں گے اور جا کر وہاں پر ہم جا کر وہاں لڑیں، ایسا نہیں ہو سکتا، بلکہ تو جا اور تیرا رب جائے اور وہاں پہ جا کر لڑو، جب شہر فتح ہو جائے گا ہمیں بتا دینا، پھر ہم دیکھتے ہیں کیسے نعرے لگاتے ہوئے شہر میں داخل ہوں گے۔ جناب موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا نالائکو، اللہ نے کتنی بڑی خوش۔ پھر اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ اب ہم نے وہاں سے قوم کو نکال دیا، اب تم داخل ہو جاؤ بس شہر کے اندر، لیکن ایک بات ہے، سجدہ کرتے ہوئے داخل ہونا، شرارتیں نہ کرنا۔ تو وہ قوم چونکہ فطرتاً شرارتی تھی تو وہ اندر داخل ہوئے تو وہ کیسے، جس طرح یعنی اپنے چوتنوں کے بل ایسے گھسٹتے ہوئے جا رہے ہیں، سجدہ نہیں کر رہے۔ اور اللہ نے فرمایا تھا کہ کہنا حتتن، یا اللہ ہمارے گناہ بخش دے۔ انہوں نے حتتن کی جگہ پہ کیا کہا؟ شعرتن فی حبتن، کہ ہمیں گندم چاہیے، ہمیں اناج چاہیے۔ میرے بھائیو، یہ اس قدر شرارتی قوم اللہ تعالیٰ نے یعنی اتنے ان کے ناز نخرے ان کے برداشت کیے، لیکن یہ لوگ بڑی بگڑی ہوئی قوم تھی اور بہت نافرمان قسم کے لوگ تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ بھی ایک ان کے اوپر احسان کیا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو من اور سل۔ اور اس کے بعد اللہ نے ایک اور بہت بڑا احسان کیا، وہ کیا کہ ان کو جب پانی کا مسئلہ پیدا ہوا تو اللہ نے فرمایا موسیٰ علیہ السلام کو کہ ایک چٹان ہے بہت بڑی، اس کے اوپر اپنی لاٹھی مار، لاٹھی ماری،
12 چشمے اس میں سے جاری ہو گئے، انہوں نے وہاں سے اپنے اپنے چشمے انہوں نے تقسیم کر لیے، اچھا جی یہ فلاں قبیلے کا چشمہ، یہ فلاں کا، یہ فلاں کا، یہ فلاں کا، تو اس طرح انہوں نے اپنے وہاں پر یہ سلسلہ قائم کر لیا۔ میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل پر اپنے یہ جو احسانات ہیں ان کا تذکرہ فرمایا، تو یہ میں نے آج کے درس میں کوئی ان کے اوپر 7 احسانات ہیں جو اللہ نے بیان کیے، میں نے وہ آپ کو ترتیب کے ساتھ بیان کیے ہیں۔ تو یہ بڑے بگڑے ہوئے لوگ تھے، تو ہمارا چونکہ وقت مکمل ہو گیا ہے، میں اسی پر اپنی بات کا اختتام کرتا ہوں۔ وآخر دعوانا